یہ ہے وقت میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ دوستو، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مساجدیں بند ہیں، عیدگاہ پہ بھی اب پتہ نہیں آپ کو اجازت ملے نہیں ملے، اگر ملے تو 4-5 لوگوں کی ملے یہ بھی نہیں پتا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی ایک وکیل کی یاچیکا ٹھکرا دی ہے۔ انہوں نے مانگ کی تھی کہ 1 گھنٹے کی ہمیں اجازت دی جائے نماز پڑھنے کی، دعا مانگنے کی عیدگاہ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وکیل صاحب گئے تھے الہ آباد ہائی کورٹ، وہ صحیح گئے تھے کیا، یا انہیں نہیں جانا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جن مساجد میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں پہ 4-5 لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انومتی ہے، تو وہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر گھروں میں عید کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ لوگ نماز کیسے ادا کریں گے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ عورتوں کی عید کی نماز ہوتی ہے؟ ان سبھی سوالات کے جوابات کے لیے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، جو کنوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے، اور حضرت سے جانتے ہیں کیا ہیں ان سبھی سوالات کے جوابات۔ جی حضرت۔ جی شفیق صاحب، میں نے آپ کے سارے سوالات سن لیے ہیں اور سامعین بھی آپ کے سوالات کے جوابات سے یقیناً مطمئن ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، لاک ڈاؤن ہے، مساجد پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ایسی شکل میں مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، یعنی عید کی نماز، کہ ایک امام اور 3 مقتدی، اور تینوں مقتدی میں سے تینوں کے تینوں مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے لوگ گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھیں، تو طریقہ یہ ہوگا کہ ایک امام اور کم سے کم 3 مقتدی، 3 مقتدی میں سے تینوں کے تینوں مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور باقی لوگ ہو سکتا ہے ایسی مقامات بھی ہیں، ایسی جگہیں بھی ہیں یا دیہات یا شہر جہاں پہ نماز عید پڑھانے والے کوئی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں لوگوں کو چاہیے کہ عید کی نماز کی جگہ پہ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اور یاد رکھیے، عید کی نماز واجب ہے، جمعہ کی نماز واجب ہے، اور ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، اور عید کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے، تو ایسی شکل میں عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی پڑھیں گی؟ تو یاد رکھیے گا، عورت کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ باقی لوگ نیت کا طریقہ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، پیچھے اس امام کے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ ہو گئی۔ اور اگر کوئی زبان سے نہیں کہے، دل سے ارادہ کر لیا عید کی نماز کی نیت کا، اس کی عید کی نماز ہو گئی۔ اور عید کی نماز سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اس لیے احادیث میں یہ روایت آئی ہے کہ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے یا جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کر دے تو اس کا روزہ آسمان اور زمین کے بیچ معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور شریعت نے اسی لیے ایسا متعین کیا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ شفیق صاحب، کچھ لوگ الہ آباد ہائی کورٹ یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں، یعنی ایڈوکیٹس وکلاء حضرات، کہ عید کی نماز کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ وکلا حضرات کا کورٹ جانا غلط ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس ایک مہلک بیماری ہے، اور جب دنیا کا قانون اور شریعت کا قانون دونوں مطابقت ہو، دونوں آپس میں مل جائے، تو دونوں قانون پر عمل کرنا واجب ہے۔ چونکہ اپنے وطن عزیز کا قانون یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھیڑ نہ لگائے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بھیڑ نہ لگاؤ۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور سامنے کوئی کنواں ہے یا آگ جل رہی ہے، اور یہ یقین ہے کہ کوئی بچہ کنویں کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بچہ 3 سال کا یا 3.5 سال کا آگ میں کودنے کو آ رہا ہے، اور آپ نیت باندھ چکے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے درمیان بھی آپ اپنی نماز کو روک دیجئے اور بچے کی جان بچائیے۔ تو جان بچانا یہ واجب ہے، نماز یقیناً فرض ہے، لیکن اگر بچے کی جان چلی جائے گی تو وہ جان اور روح واپس نہیں آ سکتی، لیکن نماز واپس آ سکتی ہے، بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو وکلا یہ ایڈوکیٹس حضرات کورٹ جا رہے ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے، اور گورنمنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر اجازت نہ دیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جانے کی اجازت ہے تو مارکیٹ بھی نہ جائیں، اس لیے کہ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔